بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین مبین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ سورہ قصص کی آیہ کریمہ ہے، اور اس کے اندر خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے اوپر جو لوگ کمزور اور مستضعف واقع ہوئے انہیں ہادی و رہنما بنائے گا، انہیں ظلم کے اس بار سے خلاص کرے گا، یہ ظلم ختم ہو جائیں گے، زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلے گا، اور تاریخ انسانیت میں جو سخت ترین مظالم ہم نے دیکھے ہیں اور ان ظلم کو کرنے والے جو ظالمین دیکھے ہیں وہ سب ختم ہو گئے، سخت ترین ظالم بھی برباد ہو گئے، اور یہ تمام ظلم ختم ہونے کے بعد پروردگار عالم کا پرچم نافذ ہوا، اور یہ دور انشاءاللہ آخری دور ہے غیبت کا، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ظہور امام سے نزدیک کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب ظلم ختم ہو جائیں گے، اور جب سب ظلم ختم ہو جائیں گے، زمین پہ عدل کا پرچم لہرائے گا، تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ صہیونی ظلم باقی رہے گا؟ کیا جو فلسطینی مظلوم ہیں یہ ہمیشہ مظلوم رہیں گے؟ تو عزیزان محترم، قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صہیونی ظلم ختم ہو جائیں گے، یہ جو فلسطینیوں کی مظلومیت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس زمین کے اوپر عدل و انصاف نے پھیلنا ہے۔ اچھا، ممکن ہے کوئی یہ کہے، آج سے اگر ہم 30 سال پہلے ہوتے، 40 سال پہلے ہوتے، ممکن ہے کوئی یہ کہتا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا، لیکن الحمدللہ رب العالمین 40 سال پہلے سید بزرگوار نے، امام خمینی نے وہ ندا بلند کی جو ہم سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ کمزوروں کے حق کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میدان نبرد کے اندر آؤ اور قدس کا دن مناؤ، اور انشاءاللہ خدا نصرت دے گا۔ 40 سال پہلے بہت کم لوگ اس بات کا یقین کر پا رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کا کتنا احسان ہے۔ اگر آج میں مقابلہ کروں 40 سال پہلے سے، دنیا تبدیل ہو چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج الحمدللہ فلسطین کی آواز، بیت القدس کی مقدس کی آزادی کی آواز دنیا بھر تک پہنچی ہوئی ہے۔ 30-40 سال پہلے وہ یہ جو صہیونی ریاست تھی اسرائیل کے نام سے، غاصب ریاست، اتنی مضبوط لگتی تھی لوگوں کو، آج وہ جو سید مقاومت نے کہا کہ یہ مکڑی کے جال سے زیادہ کمزور ہے، یہ چند سال پہلے سید نے اپنی بصیرت سے کہا تھا، آج ہم ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ صہیونی ریاست مکڑی کے جال سے زیادہ کمزور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج فلسطین میں مقاومت ہے، لبنان میں مقاومت ہے، اور یہ صہیونی ریاست کچھ اس جگہ کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ باہر سے اور اندر سے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اب ہماری بقا کا امکان باقی نہیں رہا، اور ہمارے سامنے جو بصیرت افروز جملات رہبر معظم کے ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا تھا، اور کتنا خوبصورت فرمایا تھا، کہ تم رہو گے نہیں، جو تم کہہ رہے ہو کہ مثلا ایران کو ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تم باقی نہیں رہو گے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو بصیرت افروز جملات تھے، یہ پہلے شاید کسی کو سمجھ میں نہ آتے ہوں، اب الحمدللہ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ کے اور میرے کندھوں پر اللہ نے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، اس میں ایک ذمہ داری ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ خداوند متعال اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز شب کو، ان کی گریہ، ان کے مناجات کو تذکرہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے تھے، لیکن سب سے تفصیل سے خداوند متعال نے جس عبادت کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے تنہا بتوں کو توڑ دیا، لوگوں کے دماغوں کے اوپر پڑی ہوئی زنجیروں کو کھول دیا، اور یہ ذمہ داری ہم سب کو دی ہے کہ اگر تم دین کے ماننے والے ہو، اگر خدا کے ماننے والے ہو، تو ظلم کے مقابلے میں خاموش مت بیٹھنا، تم علی کے ماننے والے ہو، اور امیر المومنین نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ عزیزان محترم، یہ صہیونی ریاست
ظلم کی بنیاد پہ بنی. یہ فلسطینی مظلوم ہے. امیر المومنین کا قول نیوٹرلزم کی گنجائش نہیں چھوڑتا. ہم جو علی کے ماننے والے ہیں ہم پر واجب قرار دیتا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ. روز قدس جیسے دن آؤ اور اس ظالم کو یہ بتا دو کہ ہم کچھ نہ کر سکے تو کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ اس ظلم پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. پوری دنیا کے اندر اس کی آواز بلند کریں گے. اور الحمدللہ رب العالمین ناتوان لوگوں کی آوازوں کو خدا نے اب اتنی توانائی دے دی ہے کہ اب صہیونی ریاست کے سامنے کوئی مستقبل نہیں ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب انشاءاللہ فلسطین کے مظلوموں کو ان کا حق ملے. اسلام کا بیت المقدس، یہ جو بیت المقدس کی مقدس سرزمین ہے، خداوند متعال سورہ اسراء کے اندر اس کی تقدس کی گواہی دیتا ہے، اس کی برکت کی گواہی دیتا ہے. یہ ان صہیونیوں کے قبضے سے آزاد ہو، چاہے کوئی بھی دین کا ماننے والا ہو، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب اس جگہ کو مقدس سمجھتے ہیں. تو کیوں یہ صہیونی جیسے ظالموں کے ہاتھ میں ہو؟ کیوں یہ صہیونی جیسے سرمایہ داروں، سرمایہ پرست لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جن کا کام صرف لوگوں کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے؟ انشاءاللہ خدا وہ دن دیکھنا نصیب کرے گا. امام خمینی کی اس ندا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے دنیا کے جتنے بھی لوگ آگے بڑھیں اس کے نتیجے میں اور حق کی اس ہمیشہ کی طاقت کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ فلسطین آزاد ہوگا. پوری دنیا کے اوپر پرچم اسلام لہرائے گا اور انشاءاللہ خدا متعال ہمیں فرزند امیر المومنین کی قیادت کے اندر پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف دیکھنا نصیب فرمائے گا. اللہ ہماری اور آپ کی ان توانائیوں کو جو حق کے دفاع کے لیے، مظلوموں کے دفاع کے لیے ہوتی ہے، یکجا کرے، ان کے اندر اور زیادہ طاقت نصیب کرے، ہمارے دلوں میں خلوص اتنا بڑھائے کہ ہم ان مظلوموں کا ساتھ دے سکیں تاکہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے سکیں. کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہمیں انجام دینی ہے. انشاءاللہ اس کے صدقے میں خدا ہمیں امام کی نصرت کی سعادت دے اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. اللہ سے اللہ کے حضور امیر المومنین کی مظلومیت کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور انشاءاللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اطرتہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.